اپنے لوگوں نے اسٹیپ کیا تھا، اپنے لوگوں نے دھوکہ دیا تھا۔ تو ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ جب درد زیادہ کب ہوتا ہے، جب ہم کبھی بات کرتے ہیں نا کہ تم سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی، رائٹ؟ تو اس وقت درد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ وہ ساری علامات بتا دیں کہ دیکھو ایسی علامات ہیں، تو یہ والی چیزیں جو ہے وہ کیسے انسان مسلمانوں کو نقصان دے سکتے ہیں، دین کو نقصان دے سکتی ہیں۔ اب ہم یہاں پہ آج انشاءاللہ وہ پوری سٹوری دیکھیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ بھی بات کہہ دوں کہ میرا کسی کو بھی ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے کسی کو بھی یہ لگے کہ نہیں ان کے اپنا، کیونکہ یہ تاریخی واقعات ہیں، رائٹ؟ اور تاریخ لکھنے والوں نے اپنی طرح سے لکھا ہے۔ میں نے یہ سارے نوٹس جو ہیں وہ ابن کثیر سے لیے، آپ کو پیچھے نظر بھی آ رہی ہوگی نا، ابن کثیر سے لیے ہیں، میں نے ابن حجر سے لیے ہیں، میں نے مسلم بخاری کی ڈیفرنٹ احادیث تھیں جس کے اندر واقعہ ہرا کے بارے میں تھا، اور مکہ کو جب اس کا غلاف، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگ گئی تھی، وہ والی حدیث تھیں جن کو میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ یہاں پہ پیش کروں گی۔ اگر کہیں پہ نمبروں کی غلطی ہو جاتی ہے نا، وہ ڈیفرنٹ، میں نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیفرنٹ طرح سے کئی جگہ پہ فار ایگزامپل اگر کہیں پہ 5 ہیں تو کسی جگہ پہ 10 ہیں لکھے ہوئے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ 5 لوگ تھے، 10 تھے یا 100 تھے۔ مین ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا، اور اس سے ہم نے کیا سبق لینا ہے، میں نے اور آپ نے اسے کیا سیکھنا ہے۔ اور آپ بلیو کریں، آپ جب یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی نا، تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ بہت فیملیئر باتیں ہیں۔ وہ آخری والی 10 محرم والا واقعہ جو ہے نا، وہ تو ڈیفینیٹلی بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آنیسٹلی یہ پورا ہفتہ میں نے جب پڑھ کے بھی جیسے تکلیف ہوتی ہے نا، اتنا درد تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن جو شروع سے چل رہے تھے واقعات، تو آپ کو یوں لگے گا کہ ہم تو بہت فیملیئر ہیں ان چیزوں سے آج کی دنیا میں بھی۔ دیکھیں، حق اور باطل کی لڑائی نہ ہمیشہ رہے گی، رسول اللہ کے زمانے سے تھی، حق بھی رہے گا اور باطل بھی رہے گا، کیونکہ شیطان نے تو جانا کوئی نہیں ہے، اس نے تو آخری وقت تک ٹائم لیا ہوا ہے نا۔ تو اس جنگ میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کتنے ہم ثابت قدم رہیں گے، ہم نے تبوک میں پڑھا نا کہ جو لوگ مدینہ کے اندر ہی تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا تھا، تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جب ایسا موقع آئے گا، حق و باطل کی لڑائی ہوگی، تو ہمارا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لڑائی جو تھی نا، اللہ اکبر، یہ مسلمان کے ساتھ تھی۔ تکلیف اس لیے ہوئی تھی کہ امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا تھا وہ بھی مسلمان تھے، اور آنیسٹلی جب تک ہم نے خود نہیں نا ہسٹری پڑھی ہوتی تو یقین ہی نہیں آتا، لگتا ہے کہ ہسٹری میں کچھ غلط لکھا ہوگا، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم نے تو صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، رائٹ؟ تو پھر بھی ہمیں ایک سنت ہمارے سامنے آتی ہے نا، کوئی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اتنے حریص ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے نا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ایسے کرتے تھے، اچھا اتحیات میں وہ اپنے پاؤں ایسے رکھتے تھے، اچھا ہائے میرے سے تو رکھے نہیں جاتے، پاؤں میں درد ہوتی ہے، نہیں پھر بھی میں کوشش کروں گی۔ چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں، اچھا پانی ایسے پیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے کیا تھا، ہم کوشش کرتے ہیں نا اس طرح سے کرنے کی۔ تو یہ لوگ جو تھے، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہوا تھا نا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے، اور یہ تو ابھی صحابہ زندہ تھے، ان سے بھی تربیت لی ہوئی تھی۔ تو ایسے کیسے ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سال، صرف 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا، محرم پہلا مہینہ تھا نا، آپ سوچیں کہ رسول اللہ تو 10 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا، صرف 50 سال کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ مسلمانوں نے اہل بیت کو قتل کر دیا، اور اتنے بروٹل طریقے سے، اتنی تکلیف دہ وحشیانہ طریقے سے۔ تو کیا ایسے واقعات پیش آئے تھے؟ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں، تاکہ ایز اے مسلمان ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی ہسٹری کیا تھی۔
تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے ان کی محبت کیسے تھی. کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے شکم پہ جیسے ان کے پیٹ پہ نا یہ امام حسن اور حسین دونوں کھیل رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا اتنا پیار آیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ محبت کروں، یہ تو میرے پھول ہیں. اور پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت میں سے آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اس کا میں چھوٹا سا حدیث کا پارٹ جو ریلیٹڈ ہے اسے وہی سناؤں گی. تو کہتے ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے تو اتنے میں امام حسن اور حسین جو ہے نا انہوں نے لال ریڈ کلر کی کرتا پہنا ہوا تھا. آپ کین یو امیجن بچے انہیں لال رنگ کے کرتے کتنے پیارے لگتے ہیں. اور حضرت حسین جو تھے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، بالکل ایسے لگتا تھا کہ انہی کی شکل اور اسی طرح کا رنگ ٹھنگ جیسے ہوتا ہے. تو بہت پیارے تھے. تو یہ چل کے آ رہے تھے، انہوں نے لال رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور گرتے چلتے جیسے نیا نیا بچہ چلنا سیکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خطبہ ممبر سے نیچے اترے، آ کے دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا. بہت پیار کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جب خلافت ہوئی تھی نا، اب شروع کا معاملہ کیونکہ اب یہ کلاس صرف اسی کے اراؤنڈ ہے تو میں نے بہت شارٹن وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی خلافت جو 10 سال تھی، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، مہینے تھوڑے سے ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں، مطلب میں نے آپ کو راؤنڈ فگر دے رہی ہوں، 12 سال تھی. اور پھر حضرت علی جو ہے ان کے 4 مہینے 8 ماہ 4 سال 8 ماہ مطلب 5 سال آپ سوچیں ان کی تھی. پھر امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 6 مہینے خلافت کی تھی. اچھا اب کیا تھا کہ حضرت علی کا جب دور آیا نا، وہ بات کی ہسٹری انشاءاللہ میں آپ کو کبھی وہ بھی سنا دوں گی. تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی دارالخلافہ جو ہے نا وہ مدینہ کو چھوڑ کے انہوں نے کوفہ کو بنا لیا تھا، کیونکہ کوفہ اب اسلام پھیل بھی اتنا گیا تھا، کوفہ مڈل میں بھی آ رہا تھا، تو قافلے آتے تھے اور جو بھی ہے بات کرنے کے لیے، اور ساری جگہوں سے جہاں سے بھی مسلمانوں نے اب اتنی فتوحات کر لی تھی تو مشیر آتے تھے تو وہاں پہ ان کی آسانی بھی تھی. تو حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا. امام حسن اور حسین کبھی جب سے پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ دا فرسٹ ٹائم وہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ پورا گھرانہ بھی ادھر ہی منتقل ہو گیا تھا. اب کیا ہوا کہ حضرت علی کے جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے جو حکومت تھی وہ اتنی دیری رہی، خلافت اتنی دیر رہی تھی، تو خوارجی جو تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد پہلی دفعہ اسلام کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ 2 خلیفہ بنے، پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا. اچھا 2 خلیفہ کیسے بنے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ سیریا میں انہوں نے بیعت لی، اور امام حسن جو تھے انہوں نے کوفہ میں لوگوں نے بیعت ان پہ کی، اور مدینہ اور مکہ جو تھے یہ بھی بیسیکلی یہ حضرت حسن کے ہی ساتھ تھے. اب 2 خلیفہ تھے. اب حضرت حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت حسن میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے کسی چیزوں کو لے کے، وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے. ہی بیکڈ آف. انہوں نے کیا کیا، ریزائن کر دیا. انہوں نے کیوں ریزائن کیا؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ کیمل اونٹ کو کہتے ہیں نا، اس کو جنگ کیمل مجھے اس طرح سے یاد آتا ہے، جنگ جمل. اگر اس دوسری طرح سے آپ دیکھیں جنگ جمل جو تھی
یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے تھے، اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا، اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہو، اس لیے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ریزائن کر دیا اور یہ کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے۔ اب کوفہ کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ یہ وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس طرح کی پرابلم ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اچھا اب ان میں نا 1 سال کا فرق تھا، زیادہ بڑے اور چھوٹے نہیں تھے۔ حضرت حسین نے بھی انہوں کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا۔ انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا تو ہی انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ امیر معاویہ جو تھے، جو امیر معاویہ، ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا جیسے ان کی وفات ہوئی، اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ جیسے امیر معاویہ کیا فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ یزید جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں۔ تو 15 سال کا فرق تھا۔ امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 7 سال کا کے یہ بچے تھے، اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی کہ پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا۔ اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کر دیا، لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کی 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے تو یزید نے جو مدینہ کا گورنر تھا نا، اس کو مدینہ کے گورنر کا نام تھا مروان بن حکم کو پیغام بھیجا کہ جا کے اب کیونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ they were not happy اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یزید نے اس کو کہا کہ تم جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ آرام سے پیچھے مان جائیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب کیا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا آپ بیعت کریں آپ بیعت کریں۔ اچھا اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو گورنر تھا اس نے ان کو بلایا، مدینہ کے گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صبح کے وقت اب آپ آئیں گے مسجد میں اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کر دیں۔ امام حسن نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں بتاتا ہوں۔ گھر گئے، گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل بیت سے کہا کہ آپ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا تھا کہ اسی دن اسی رات میں امام حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب صبح ہوئی تو پورے مدینہ میں یہ ایک شور ہو گیا کہ امام حسن جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی ہے۔ اب جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جاتے، اب یہ کب کا واقعہ؟ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اب یہ مہینے بھی آپ دیکھتے جائیں، کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امام حسین جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے، اور یہ واقعہ پھر کربلا کا کب ہوا ہے؟ یہ محرم پہلی محرم سے لے کے اب پھر ہم دیکھیں نا 2 محرم کو یہ کربلا میں ہوتے تھے اور پھر 10 محرم کا، تو یہ اتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، یہ سارا جو ہوتا جا رہی ہے چیزیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ مدینہ سے جب مکہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔
انہوں نے پھر پیغام پہ پیغام، میسج پہ میسج، اپنے سفیر بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف کے، جا کے وہ آتے تھے اور آ کے ان کے اتنے جو خط لکھے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی اگینسٹ ہم لڑ سکتے ہیں، اور یہ وہ۔ اچھا، امام حسین شروع میں تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کا اتنا اصرار ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مطلب خطبہ آپ بھی آ کے دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ادروائز ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ جب امام حسین کو یہ لگا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین واز ان مکہ، اور یہ وقت کون سا تھا؟ اب ذی الحج کا وقت آ گیا ہے، رائٹ، رمضان سے چلے ہوئے تھے، اب یہ ذی الحج کا وقت آ گیا ہے۔ تو امام حسین نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے، ان کو بھیجا کوفہ کہ جا کے یہ دیکھو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو ذرا وہاں پہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا ایکچولی سچویشن ہے۔ اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف گئے ہیں۔ کوفہ جب وہ پہنچے تو اتنا لوگوں نے ان کا وارم ویلکم کیا، اتنا خوشی سے ان کا استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں کہ فوراً 24,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ ایکچولی 14,000 لوگوں نے بیعت کی، اور یہ 14,000 ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک بندہ جو آتا تھا نا، وہ اپنے کوئی قبیلے کی طرف سے، کوئی اپنے گروپ کی طرف سے، کوئی اپنے جس طرح سے بھی، ایک بندہ اتنے لوگوں کی بیعت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بیسیکلی 30 سے 40,000 لوگوں کی بیعت تھی۔ اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں، یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ اب امام حسین اب یہاں سے قاصد چلا گیا، امام حسین کو پیغام ملتا ہے، اور امام حسین جو ہیں انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا، یہ ان کے بیٹے تھے، اینڈ ہی واز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر کہ ایسا سپیل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں، جادو کر دیا یا کچھ بھی۔ تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا، تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی، تو ہی واز ان مکہ۔ تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں، کوفہ والوں پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی، آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے۔ پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھو یہ خط تو نہیں کہتے، وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خط ہوتے، کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں، یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اب اچھا، یہاں پہ آپ رکیں، اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے، تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا، ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ، اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا، اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو
اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے، ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے۔ میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا، بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے، آج بھی لوگ بکتے ہیں، مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے جو ہماری اپنی مرضی۔ میں کسی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد ہے نا، اگر فار ایگزامپل مجھے یہ بات پسند نہیں تو میں دوسرے کو خرید بھی لوں گی، اگر مجھے یہ پسند نہیں پھر میں ڈرا کے بھی ان کو روکوں گی، ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح سے اس راستے کو روکوں جو میری پسند کا راستہ نہیں ہے یا میں نہیں چاہتی۔ اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا، یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ پہ رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا، یا اس زمانے میں ان کے جو فادر تھے امیر معاویہ تھے، تو وہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نام جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا اس سے کسی اور کا دل نہیں دکھے، تو اچھا ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، جیسے اس کو پتہ چلا ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم، جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا، تہجد کے ٹائم پہ یہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے، وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، جیسے وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا۔ جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے، انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ۔ اچھا، یہ اتنا چلاک تھا، اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی، چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے، یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا، اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، آپ لوگوں کو۔ اچھا، یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا۔ اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کیا کہ جیسے اچھا وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا، اوہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو یزید کو پتہ چل گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ اچھا اس نے آتے ہی وہ جو خط یزید نے دیا تھا کہ جو وہاں کا گورنر تھا نا کوفہ کا، اس کو کیونکہ سٹیمپ لگی ہوتی تھی خط میں، اس نے اس کو وہ خط دیا کہ یزید نے تمہیں مطلب ہٹا دیا اس جاب سے، اور اب میں اس نیا گورنر بن گیا ہوں۔ اب امام حسین کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ وہاں سے 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل گئے۔ اچھا، اب کیا تھا کہ پھر اس نے ڈیفرنٹ قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو اس نے بلایا، اور ان کو کسی کو رشوت دے کے، کسی کو تحائف دے کے، کسی کو جس طرح سے بھی، کسی کو ڈرا کے، کسی کو کس طرح سے، اور امام حسین کے کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، سب آہستہ آہستہ ڈرتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے اپنے اپنے مقصد سے، کسی کا رشوت ہو، کسی کا اپنے نام کی وجہ سے کہ ہمیں اگر یہ لوگ آگے تو ہمیں تو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا، تو ہمیں نام مل جائے گا، تو ہمیں پیسے مل گئے، کسی کا کچھ ہو گیا۔ اچھا، اب کیا تھا کہ مسلم بن عقیل، اب ان کا ٹارگٹ مسلم بن عقیل تھے، اب وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے، تو اس نے ایک چلاکی کیا کی کہ اپنے ساتھ جو 17 لوگ تھے، اب لوگ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، اس نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل ایک تھیلی نہیں جیسے بڑی سی ہوتی ہے اشرفیوں کی بھری ہوئی، وہ ان کو دی، اور ان کو کہا کہ تم جا کے لوگوں سے یہ پوچھو کہ ہم شام سے آئے ہیں، اور ہم نے یہ اسی بندے کو دینی ہے جو مین یہاں کا بندہ ہے، جو یہ پوری مہم جیسے چلا رہا تھا، جو بیک بون جیسے کہتے ہیں نا، اس پوری آئیڈیا کی بیک بون ہے، تو ہم اس کو یہ دینا چاہتے ہیں۔
وہاں کے لوگوں نے ان کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو جب یہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو پتہ چل گیا کہ جو مین ان کا بندہ تھا اس کو جب اس سے یہ ملے تو کہ یہ بندہ ہے جو مین کام کر رہا ہے، تو اس کو انہوں نے تھیلی وہ دی ان کے پاس، کیونکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جو مین بندہ ہے تو مسلم بن عقیل اسی کے پاس ٹھہرے ہوگے، کیونکہ وہ تو مہمان تھے وہاں پہ۔ اچھا وہاں پہ جب انہوں نے دیا تو یہ واپس آئے، راتے ابن زیاد کو کہا کہ اثر کلپریٹ تو یہ بندہ ہے جو جس نے ساری مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بنتا تو ایسے تھا کہ وہ امیر معاویہ کی طرف کا ہے، لیکن اندر سے وہ امام حسین کے ساتھ تھا۔ اب ابن زیاد نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ اس نے انکار کیا، تو وہ لوگوں نے جس نے اس کو تھیلی دی تھی ان کو اس کے سامنے بلایا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بات کھل گئی ہے، اور پھر ان کو اتنا مارا اور کہتے اس کو شہید ہی کر دیا، اس کو مار دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھی، یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیسے ہوا تھا، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی آپ کو کبھی۔ اچھا اب مسلم بن عقیل فائنلی پکڑے گئے، اور ان کو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا گورنر، جو ان کے آرمی کا ہی جیسے بندے تھے، ان کا پورا گروپ تھا جس کو انہوں نے فوج کے بندے تھے، اس طرح سے ان کو بھیجا تھا۔ اس نے کیا کیا آ کے جب مسلم بن عقیل کو پکڑا تو انہوں نے کہا تھے تو مسلمان ہی نا، تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ اچھا تم مجھے پکڑ رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ میری اب جان تم لوگ نہیں چھوڑو گے، میرے ساتھ تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ امام حسین کو کسی طرح سے یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ جہاں سے بھی ہے نا وہ واپس چلے جائیں، یہاں پہ سب کچھ بدل گیا، لوگ بدل گئے ہیں اور سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ یہاں پہ نہیں آئیں۔ اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ تمہارا کام کر دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ امام جو مسلم بن عقیل ہے نا، ان کو قلعے کے اوپر لے جا کے تمام لوگوں کو پہلے بلایا، اکٹھا کیا گیا، اور وہاں سے ان کو نیچے پھینکا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد، اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو ہم یہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کس دن واقعہ پیش آ رہا ہے؟ امام حسین 8 ذی الحج کو وہاں سے نکلے، 9 ذی الحج عرفہ کا دن، اللہ اکبر، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ان کو قتل کر دیا، اب وہ وہاں سے نکل گئے ہیں، اب جیسے ہی راستے میں یہ پہنچتے ہیں تو کربلا کے کوفہ کے نزدیک ابھی تھوڑی دور ہی ہے، تو امام حسین نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کے کوفہ کے لوگوں کو بتا دو کہ میں پہنچنے والا ہوں، مطلب ہمارا قافلہ آ رہا ہے۔ اچھا اب ابن زیاد کو یہ پتا تھا کہ امام حسین کسی بھی وقت میں پہنچیں گے، تو اس نے کیا کیا کہ اتنا سخت پیرا وہاں پہ کر دیا کہ جو کوئی شہر کے کوفہ کے اندر آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے اس کی پوری سکیننگ ہو رہی ہے، جیسے آج کل کی ورڈ میں آپ کہیں، اور چیک کر رہے ہیں کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ قاصد جب آیا تو اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اسی شوق میں، مطلب کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں، مسلم بن عقیل نے جیسے میسیج دیا تھا، تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو یہ پیغام لے کے آیا کہ امام حسین بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو اس کو پکڑ لیا، اس کو بھی اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جو ہے اوپر سے ان کو بھی نیچے پھینکا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا جب یہ قاصد واپس نہیں گیا نا، تو امام حسین نے ایک اور قاصد بھیجا کہ ان کو جا کے وہ یہ اطلاع دے دے۔ اب یہ جو دوسرا قاصد تھا اس کو بھی اسی طرح سے پکڑا، جب اس کو قلعے کے اوپر لے جا رہے تھے نا، تو اوپر جا کے اس کو پھینکنے سے پہلے اس نے چیخ کے ایک دم سے کہا کہ لوگوں امام حسین پہنچنے والے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ اب وہ یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اتنے بدل گئے ہیں، اس کو یہ تھا کہ ابن زیاد نے ایسے کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو میں انفارم کر دوں تاکہ یہ لوگ اپنی تیاری کر لیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ امام حسین اب بالکل جیسے اس کے کوفہ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، بلکہ کربلا کے بالکل پاس ہیں، تو ان کو وہ جو آدمی تھا ابن اشر، جو ان کو پکڑنے آیا تھا مسلم بن عقیل کو، اور ابن اشر نے ہی وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام جو ہے امام حسین کو پہنچا دوں گا۔
تو ابن اشر کا جو قاصد ہے وہ امام حسین کو ملا، وہ نکلا وہاں سے کسی بھی بہانے سے، اور اس نے جا کے جب ان کو مسلم بن عقیل کا بتایا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لوگوں کو اس طرح سے ڈرا دھمکا کے، اور یہ سچویشن ہو گئی ہے اور لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ اکبر! امام حسین کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بازی ہی الٹ گئی ہے۔ اب امام حسین چاہ رہے تھے کہ وہ واپس چلے جائے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کے بھائی وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اب واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی اور اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ اور امام حسین نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چلیں ادھر، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوفہ کے لوگ جو ہیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی واپس ایسا نہیں کر سکتے، انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں، وہاں پہ سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر! اب امام حسین آتے ہیں، آگے تھوڑا آتے ہیں، اب وہ قافلہ آگے آ رہا ہے، اب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے خیمے لگاتے ہیں، اور یہ بات ہے 3 ہجری کی، اور بعض کتابوں میں یہ 2 ہجری کا واقعہ آتا ہے اور بعض میں یہ 3 ہجری کا آتا ہے۔ اب جیسے ہی امام حسین ادھر پہنچتے اپنا قافلہ لگاتے ہیں، اچھا ابن زیاد نے جیسے اس کو مسلم بن عقیل کا یہ پتہ چلا سب کچھ، اس نے اسی وقت ایک بندہ بھیجا یزید کے پاس کہ مجھے آرمی چاہیے، امام حسین ایسے آ رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جائے، تو مجھے ہیلپ چاہیے، کیونکہ جب اس کو بھیجا تھا تو 17 لوگ تھے اس کے ساتھ، ابھی تک کوئی آرمی نہیں تھی۔ اچھا وہاں پہ کیا تھا کہ ایک پوری آرمی جو تھی، اب اس کے آرمی کے نمبر آف پیپل بھی ڈیفرنٹ کتابوں میں ہے، جو میں نے لیا تھا وہ 4000 کے قریب تھے، جو کہ کسی اور جگہ پہ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کس مشن کے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کسی اور ملک کی جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، ان کی تو ہوتی تھی جنگیں۔ اب یزید نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے کوفہ کی طرف جاؤ اور ابن زیاد کو ملو، ابن زیاد تمہیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اچھا اب آرمی جو تھی وہ ساری جو ہے وہ کوفہ کی طرف آتی ہے، ابن زیاد کو جب ملتے ہیں، ابن زیاد اب اس آرمی کا جو گورنر تھا نا، آرمی کا اللہ اکبر کمانڈر تھا، وہ تھا عمر بن سعد بن وقاص، عمر بن سعد بن وقاص، اور سعد بن وقاص وہ صحابی تھے جو بہت جن کا نام تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا جیسے کہتے ہیں نا اس طرح سے تھی، اور اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اب ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن کیونکہ اب یہ کمانڈر بھی تھے آرمی کے، ان کو جیسے حکم اب ملا، اب یہ ان کو جب اب آگے جا کے انشاءاللہ میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حسین کو میسج کیا کہ آپ 3 ہجری 3 ذی الحجہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، محرم کی 3 کی تو امام حسین کو میسج بھیجا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے یہاں پہ آنے کا۔ امام حسین نے کہا، پیغام دیا کہ میں یہاں پہ انہی لوگوں کے بلانے کی وجہ سے آیا ہوں، اور اتنے دیکھیں انہوں نے مجھے خط بھیجے، اتنے پیغام بھیجے، تو انہوں نے مجھے اپنے لیے بلایا تھا، تو انہی کی وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں۔ اب اگر یہ بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آپ واپس جانے دیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اگر یہ بدل گئے ہیں تو مجھے بھی ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس نے عمر بن سعد جو تھے ملٹری کمانڈر جو تھے، اس نے یہ پیغام، اب یہ کیونکہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے، کربلا میں، اس نے یہ پیغام کوفہ میں بھیجا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد کتنے سال کا ہے؟ 28 سال کا۔ اللہ اکبر! اس کو پیغام بھیجا، ہی واز ویری ایروگنٹ، اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یا تو ان کو کہو کہ بیعت کریں گے، یا پھر میں ان کو ایسے واپس نہیں جانے دوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب پیغام لے کے امام حسین کو یہ پیغام دیا، امام حسین سیڈ کہ
میں 3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ مجھے واپس جانے دیں، میں کوئی مطلب لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس مقصد کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اگر تم مجھے واپس مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو نمبر 2 کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں یزید سے جا کے خود بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے اپنے کنسرن تھے۔ اگر تم مجھے یزید کے پاس بھی نہیں لے کے جانا چاہتے ہو تو تیسری یہ بات ہے کہ مجھے پھر تم میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں اور میں اپنی خاندان کے ساتھ وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں گا اور میں عبادت کرتا رہوں گا۔ تو یہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی تم کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عمر بن سعد جو ہے نا وہ خوش ہو گئے اس بات سے، انہوں نے کہا کہ چلو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ جب وہ پیغام لے کے ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے کوئی بات نہیں سنی، یا بیعت کریں گے یا پھر ان کو جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ اس نے شمر کو بھیج دیا، another ظالم۔ تو اس نے شمر کو بھیج دیا اور یہ پیغام دے دیا۔ جب امام حسین کو یہ پیغام ملتا ہے، اللہ اکبر، تو شمر نے کیا کیا، اب آپ کو میں تھوڑا سا اب اتنا وہ اپنے اسے سناتی جا رہی ہوں کہ میں سوچوں کہ میں کوئی نام نہ بھول جاؤں، سوری۔ اچھا، اب شمر کو انہوں نے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ ہے 9 محرم کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ 9 محرم کو جب پتہ چلا امام حسین کو کہ یہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو 10 محرم کو صبح کے وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ۔ امام حسین نے 9 محرم کو بھی جتنے لوگ تھے، کیونکہ جب وہ مکہ سے آ رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو راستے میں بھی لوگ ان کے ساتھ کچھ ملنا شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا ہے، میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا لے، کیونکہ اس وقت تو فرق بات تھی نا، تو اس وقت کیونکہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، جو پیچھے سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، میرا کسی کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو آخر میں پتہ ہے کتنے لوگ، کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ صرف رہ گئے، ان میں سے زیادہ تر تو اہل بیت تھے اور کچھ ایسے تھے جو ان سے محبت کرنے والے کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے۔ اچھا، اب 10 محرم کو صبح کے وقت میں یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی، ادھر 4000 کی فوج، اور ادھر دیکھیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ پیاس سے بھوکے جب یہ رہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ آسانی کے ساتھ یہ مان جائیں گے۔ اب 10 محرم کو اتنی بڑی فوج کے سامنے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی اہل بیت تھے، جتنی محبت کرنے والے تھے نا، وہ سارے امام حسین کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بڑی جان نثاری سے بہت انہوں نے لڑائی، ان کے ساتھ آپس میں جو بھی لڑائی ہو رہی تھی وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کرتے ہوئے قتل کرتے گئے، ان کو شہید کرتے گئے، اور ایک ایک ختم ہوتا گیا، اور آخر میں امام حسین بالکل اکیلے رہ گئے اور زخموں سے چور ہیں اور بالکل اکیلے ہیں۔ اتنے میں شمر نے کہا، اس کے ساتھ شمر کے ساتھ سنان بن انس، سنان بن انس کو شمر نے کہا کہ تم تیر چلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں پڑھ رہی تھی اس میں کہ فوج میں سے نہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، وہ اس وقت ڈر رہے تھے کہ ہمارا تیر جو ہے وہ ہمارے تیر سے امام حسین کی شہادت نہ ہو، لیکن پتہ نہیں اب یہ کتنی سچی بات تھی کتنی نہیں تھی، کیونکہ جو واقعہ پڑھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ والی بات کو میں کیسے، کیا مطلب کس طرح سے بیان کروں۔ اب کہتے ہیں کہ جو ہے اس نے، شمر نے سنان بن انس کو کہا کہ تم تیر چلاؤ۔ جب اس نے تیر چلایا تو اس سے امام حسن کو وہ لگا، تو کیونکہ وہ پہلے سے زخمی تھے تو وہ ایک دم سے زمین پہ گرے، اور شمر اور سنان بن اللہ اکبر انس نے تلوار سے ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ تو اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد کہتے جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کے سر کاٹ دیے اور نیزے کے اوپر لگا کے
اللہ اکبر، اتنا مشکل ہوتا ہے یہ. میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ان واقعات کو میں بیان ہی نہیں کر سکتی آنیسٹلی. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ہسٹری رکھ رہی تھی اور رکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنی پھر آسان ہوتی ہے. تو کہ پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر، اسی طرح سے یہ جو قافلہ تھا ان کی باڈیز کو پورے ان کے گھوڑے چلا دی اوپر، ان کے خیموں کو آگ لگا دی. اور پھر جو حضرت علی کی بیٹی تھی زینب، کیونکہ امام حسن کی بہن تھی، وہ بھی اہل بیت میں سے تھی، وہ ساتھ تھی، ان کے بچے تھے. زین العابدین صرف بچے تھے کیونکہ ان کو بخار تھا. تو he was only 22-23 years old. تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے. کہتے کہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ، گورنر تھے نا، کوفہ آئے تھے خلیفہ بن کے، تو اللہ اکبر حضرت زینب کو ایسے ویلکم کیا تھا. وہ شہزادی تھی نا، کیونکہ خلیفہ کی بیٹی تھی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اتنی عزت، اتنے پیار، اتنے احترام سے رکھا. اور یہ قرآن بھی پڑھاتی تھیں، جب وہ فارغ وقت میں ہوتی تھیں تو وہ ایسے لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی. اور وہی زینب تھی اس وقت کہ کپڑے ان کے کہتے ہیں برا حال ان کا، بھوک پیاس کے ساتھ. اور اس طرح سے جب ان کے قافلہ لے کے گئے ہیں اس کے ساتھ زین العابدین نے اور باقی پورے جو صاحب اہل بیت تھے، ان کے سر جو ہے وہ نیزوں پہ لے کے وہ ابن زیاد کے پاس گئے. ابن زیاد نے جیسے ہی دیکھا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اس کے ہاتھ میں کوئی سٹک تھی، اس کے ساتھ وہ امام حسن کے جو امام حسن کا جو سر کٹا ہوا تھا وہ تشت میں، مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا بڑی سی پلیٹ، اس کے اندر تھا رکھا ہوا تھا. تو اپنی سٹک سے نا اس کی بے حرمتی کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ادھر اللہ اکبر، ادھر ایک صحابی رسول تھے، 2 ڈیفرنٹ نام آتے ہیں، ڈز ناٹ میٹر. کہتے ہیں وہ انہوں نے جب دیکھا وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو وہ غصے سے لرز اٹھے. انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہونٹوں سے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تم ایسے نہیں کرو. تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ اگر اے بوڑھے، اگر تو چپ نہیں ہوا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. اور وہ غصے سے نکلے اور انہوں نے نکلتے نکلتے بولتے جا رہے تھے، کوفہ والو تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اللہ اکبر، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو قتل کروا دیا، تم نے اچھا نہیں کیا. اب یہاں پہ جیسے اب یہاں پہ تھوڑا سا بریک دوسری طرف لے کے میں آپ کو جاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ پورا قافلہ جو ہے اس کو یزید کے پاس بھیجا گیا. اب مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو یہ خبر پہنچتی ہے. اب دیکھیں کہتے ام سلمہ کو جیسے یہ خبر پہنچی تو اتنا وہ روئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ لعنت کرے ظالموں پر. جیسے ہی مکہ اور مدینہ بھی خبر پہنچتی، سب نے ریفیوز کر دیا بیعت کرنے سے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیعت اٹھا، جن لوگوں نے اس وقت ڈر کے مارے کی تھی نا، سب نے اٹھا لی اپنی بیعت کہ ہم یزید پہ بیعت نہیں کریں گے. اب جیسے یزید کو پتہ چلا اس بات کا کہ سب نے مدینہ اور مکہ میں ایسے ہوا ہے، اس نے کیا کیا، پوری ایک آرمی وہاں پہ بھیجی. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا آنیسٹلی واقعہ ہررا، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا. اگر آپ کو کے پاس یاسر قادی کی بھی اگر آپ سن سکتے ہیں نا سپیچ، تو آپ وہ بھی سن کے دیکھیے گا کیونکہ اس نے سیرہ میں بہت پیارا بیان کیا ہے. کہتے ہیں واقعہ ہرا جو ہے اللہ اکبر، روح کانپ جاتی ہے. ایک طرف یہ امام حسین کی شہادت، دوسری طرف اب کیا تھا کہ یزید نے وہاں پہ کئی لوگ دیکھیں، میں جب پڑھ رہی تھی نا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا نا، اب ایون ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی نا
کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا یہ بہت پائس تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا قصور تھا، یہ ڈفرینٹ تھا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر تم کربلا کے واقعوں کو کہتے ہو اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں واقعہ ہرا پڑھ کے دیکھو کہ اس میں پھر کس کا قصور تھا کہ 3 دن مدینہ کو اس نے حلال کروا دیا۔ ساری فوج جو تھی وہ مسلمان فوج تھی، ساری کی ساری فوج جب مدینہ میں داخل ہوئی، کہتے ہیں ایک ایک صحابی کو پکڑ کے قتل کیا گیا، اور صحابیات جو تھی وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی گئی، وہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ اور مدینہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے جو وہاں پہ پیشاب پلید کرتے رہے اور اس کو ناپاک کرتے رہے، اس جگہ کو خراب کرتے رہے۔ تو اتنے دن وہاں پہ اس نے ظلم کیا۔ اس کے بعد جو مکہ میں 4 سال کے بعد، اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا، کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت تھی، عبداللہ بن زبیر کی تھی، وہ وہاں پہ ان کی سارے لوگ انہیں پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیجا ان کو مکہ کی طرف۔ اچھا، مکہ میں کیا ہوا کہ یزید کی تو حکومت بہت تھوڑی دیری رہی نا، تو یہ اس کا بالکل آخری وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باہر سے منجین ہوتا ہے نا، بڑے بڑے جیسے توپ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ پھینکتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر! مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اس سے آگ لگ گئی۔ جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے، تو یہ آرمی جو ہے یہ وہاں سے واپس چلی گئی، اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن زبیر سٹل 9 سال اس کے بعد بھی وہاں پہ وہ حکمرانی کرتے رہے اسی طرح سے، مطلب ان کو وہ وہاں کا انتظام انہیں کے ہاتھ میں تھا۔ پھر 9 سال کے بعد کیا ہوا، میں آپ کو، اللہ اکبر، اچھا جی، 9 سال تک ان کی حکومت رہی۔ 74 ہجری میں عبداللہ بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اور حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تو پھر 1 ہفتہ وہ وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس طرح سے خون ریزی ہوئی، اور پھر عبداللہ بن زبیر دیکھیں صحابی تھے اور حضرت اسماء کے بیٹے، اور اتنے اب یہ ہماری ہی تو ہسٹری ہے نا، کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو پھر انہوں نے قتل کیا، اور پھر 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکائے رکھا، 1 ہفتہ تک۔ اللہ اکبر! تو یہ ایسے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا۔ ہم نے تو، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر آج بھی ہم اسے سبق نہ لیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ دیکھیے، وہی بات ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پڑھنے کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں۔ امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا۔ کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض۔ امام حسین، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو، اور وہ کمزور ترین حالت ہے۔ اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کا ساتھ دیں گے۔ اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا 7 سال کے بعد، ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا، اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔
اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا امام حسین کو۔ تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا، اور توابین جو تھے نا، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے، لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے، اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی۔ لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے، ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے، تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے، تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں ایک دن رہے، اور وہاں پہ یہ روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، پیٹتے رہے، اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے۔ تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے، اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میرا میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے، میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی، ایک زمانے میں میں انڈیا گئی تھی، تو وہاں پر جب میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ بھی ان کو بھی ہسٹری کا بڑا شوق تھا، تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستان انڈیا کیسے بنا تھا، اور ہسٹری تھوڑی سی جیسے مجھے بھی شوق تھا، میں بھی اسی طرح سے ان سے بات کر رہی تھی۔ اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز امیزڈ کہ وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، وہ مجھے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا۔ تو ان کی ہسٹری جو تھی، جو ان کے پاس پہنچی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تھی، جو ہمارے پاس ہسٹری تھی وہ ہمارے حق میں تھی۔ تو اسی طرح سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیں ڈفرینٹ فرقے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل شیعہ ہے، سنی ہے، یا جو بھی، ہر ایک کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے، اور میں سنی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی ہسٹری پڑھوں گی، میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں۔ اسی طرح سے دوسرا ہے اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دینا تھا کہ دیکھیے ہمیں نا ججمنٹل بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، رائٹ؟ تو ان کا میرا بھی قصور نہیں ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی میرے پاس یہی ہسٹری آئی ہے، مجھے یہی بات کا پتہ ہے اور میں اسی کو سچ سمجھتی ہوں، ان کے پاس وہی ہسٹری ہے، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملا۔ دیکھیں اس پورے واقعہ میں کل پرٹ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ والے، جنہوں نے پہلے سے بیک آف ہو گئے، بلایا اور پھر بیک آف ہو گئے۔ نمبر 2 ابن زیاد تھا۔ نمبر 3 یہ کہ شمر تھا، جو جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا، اور نمبر 4 یزید تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے، آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے۔ میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے، کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو، چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں یہ غلط لکھا گیا، یہ آپ کو نہیں پتا۔ تو واقعہ حرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا، اور پھر وہ جو مدینہ میں بھیجا تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اس میں کیا غلط تھا۔ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ قریش کے 2 ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے، تو یہ آپس میں کزنز بھی تھے۔ اور بنو امیہ جو تھے نا، یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا۔
اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا، یہ شروع سے ہی مور انٹو، وہ کہنا چاہیے نا پائسٹ قسم کے، اور پھر وہ خانہ کعبہ کے متولی. اب اسلام نہیں آیا، اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں. خانہ کعبہ کے متولی تھے، جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ سارے کے سارے بنو ہاشم. اور دوسری طرف وہ تھے، اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بہت ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی. اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین، جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری، یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا، محرم. 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا. زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے. کیونکہ زین العابدین بھی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں ان کے لیے برا جیسے بولتے تھے، یہ آپ ایسے ان کے بارے میں بات کریں. تو زین العابدین نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو صحابہ رسول تھے، میں کیسے ان کو برا کر سکتا؟ میری تو جنگ امیہ کے ساتھ ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، میں تو ان کے لیے آیا. تو انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی نہیں کریں گے. عباسیوں کا دور تھا، عباسی پھر آئے اور انہوں نے زین العابدین کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا اسی طرح سے. اور اب اس کے بعد ان کا ایک جو فرقہ بنا تھا، اس کو زیدی ہے، شیعہ ہے، زیدی شیعہ جو تھے، یہ یمن کے ہیں. یہ زیدی شیعہ جو ہے نا، یہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کا یہ بہت کلوز ٹو وہی ہے جیسے ہم لوگ ہماری جو ہسٹری ہمیں جو بتائی گئی ہے، یا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ہم سورہ توبہ کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں اس میں بھی پڑھ لی تھی. اور میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم کب سمجھیں گے، ہمیں یہ بات کی کب سمجھ آئے گی کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر ڈر بھی جاتے ہیں، اور پھر ہمیں خرید بھی لیا جاتا ہے، ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہو جائیں، اور ہم باطل کے ساتھ جنگ کر سکیں. اور حق اور باطل ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں ہونا ہے. ہمارے ارد گرد جو حق ہے، ہمارے ارد گرد جو باطل ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بولیں، ہم بتائیں کہ دیکھو یہ حق. کیونکہ میرا اور آپ کا یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فریضہ دیا ہے. اور وہ فریضہ کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ کربلا کے زمانے میں بھی تو یہی حکم تھا نا. اسی ایک بات کی بنا پر تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ، کیونکہ خیر دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور برائی کو روکنے کے لیے ہی وہ نکلے تھے، اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھی. آج میرے اور آپ کے لیے بھی امام حسین سے کوئی چھوٹا حکم تو نہیں ہے. قرآن تو میرے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے لیے تھا، میرے لیے بھی ایسے ہی ہے جیسے اہل بیت کے لیے تھا. تو میں آج کیا کر رہی ہوں؟ میں آج برائی اپنے آنکھ سے دیکھتی ہوں. میں نے تو وہ اراؤنڈ جتنی بھی برائیاں ان کو اتنا نارم کر دیا کہ وہ برائیاں کوئی نہیں لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. آج کے دور میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم چھوٹا سا بھی کام یہ کرنا شروع کر دیں گے نا، کہ برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان ایٹ لیسٹ کھولنا شروع کر دیں گے، تو آپ سوچئے کہ ہمارا درجہ وہ صحابہ کے قریب ہو جائے گا. کیونکہ آسان تو نہیں ہے نا آج بھی برائی کو روکنا. آپ جس کو روکیں گے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، اگر سنے گا بھی تو آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو پھر کہنا مشکل لگتا ہے نا. آج بھی دیکھیں یزید آج بھی ہے، وہ سسٹم یزید ہو گیا، تو پھر اس کے خلاف جو حسینیت ہے وہ تو آئے گی نا. ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ دیکھیے کہ ہمارا کتنا بڑا کام ہے کہ ہم اس واقعے سے یہ سیکھیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے حق کے لیے، اور کچھ نہیں تو دل سے تو ایٹ لیسٹ برا کہنا.
ہم نے برائیوں کو اتنا نارمل کر لیا کہ ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، لگے گی تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو ایسے بچے پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جو حق کے لیے کھڑے ہو جائے، حق کے لیے لڑنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خاوند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہماری سورہ توبہ میں بھی لاسٹ کلاس ہو سورہ توبہ کی، اور یا پھر ایک اور کلاس ہوگی، کیونکہ اس میں بھی اتنے پیارے سبق ہے، ایک سے ایک۔ جیسے میں ہر دفعہ آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں نا کہ یہ آیا جو ہے نا، یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اگر یہ سمجھ آ جائے گی ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور انشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ جو جڑ گئے ہیں نا قرآن سے، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص بن جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، اور ہمارا یہ جو وقت ہم نے لگایا ہے اور لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ایک لمحے کا حساب لینا نا۔ آپ سوچیں کہ یہ لمحے جو ہم نے اس کلاس کے لیے، اپنی کلاس کے لیے سرو کیے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو احد کے پہاڑ جتنا بڑا کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔ پھر کر لی ہاں، اگر غلطی سے ہو جائے پھر توبہ کر لو، تو اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں کہ، اور جہاد بھی کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ۔ اصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، ان ربک من بعدہا، اس کو بھی انڈرلائن کریں، یہ اصلاح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من بعدہا، کہ اس کے بعد، لغفور الرحیم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا، بہت پیاری یہ بھی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس کا شکر گزار نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ سزا دیتا ہے۔ لیکن جو اگر غلطی سے ایسے کر لیتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اس میں جم جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، تم لوگ بہانہ کرتے ہو نا کہ میرے سے یہ ہو گیا، میرا خاندان، میرا خاوند، میرا بچہ، میرا یہ، میرا سسرال۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے پاس کیا تھا؟ کون ان کو تبلیغ کرنے آیا تھا؟ کس نے ان کو اللہ کی پہچان دی تھی؟ پوری سوسائٹی مشرک تھی، پوری سوسائٹی شرک کرنے والی تھی۔ باپ جو تھا وہ بت بناتا تھا، بچپن سے گھر میں یہی دیکھا تھا۔ وہ ایک بندہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا، اللہ کا دوست، وہ ایسے قانت تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی گواہی دی۔ یہ واحد شخص ہے، واحد نبی ہیں جن کو ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں۔ ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی اگزامپل دی کہ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں تھا، امت میں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بندہ پوری امت کے مقابلے میں بھی اسٹرانگ تھا، اتنا بڑا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت کی جگہ پہ رکھا۔ قانتاً، فرما بدار تھا، للہ، اللہ کے لیے، حنیفہ، فوکس، یکسو ہو کے، بالکل ایسے سورج مکھی کا پھول کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جہاں جہاں سورج جاتا ہے نا وہ پھول وہاں مڑتا جاتا ہے، بالکل ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں ان کو نہیں آزمایا۔ اب دیکھیے اللہ نے عزت جو اتنی دی، اتنا احترام، اتنی بلند مرتبہ، اتنی محبت، وہ یوں ہی نہیں ملی ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، جب بات ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تھے. ہم لوگ جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ نور تھے وہ نور بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن اللہ کے بندے تھے. بندہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا نا کہ یہ انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، اس کے بعد وہ نبی تھے، سارا کچھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو تبھی تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی اس لیول تک جانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. آف کورس وہ والا لیول پتہ نہیں کیسے ہوگا یا ہوگا کہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ وہ تو نور تھے، وہ تو کر سکتے تھے، ہم تو نہیں نہ کر سکتے. ایسے وہ تو نبی تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی حکمت کو جانے کہ یہ جتنے بھی نبی تھے، جیسے جو ان کے جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کے عمل تھے، جس طرح سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا، عبادت کی، دنیا میں بھی کی، گھر فیملی کے ساتھ بھی تھے، ایک ایگزامپل تھی، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، خاندان بھی تھا، کس طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے آ کے یہ سارا کچھ بتایا تھا. وہ ایک بندہ پورے لوگوں سے لڑتا رہا. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے بتوں کو انہوں نے توڑا تھا، پھر نمرود نے ان کو آگ میں پھینکنے کا جو سارا ہم نے واقعہ پڑھا. اللہ پہ توکل تھا، کیسے وہ چلے گئے آگ کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرا خلیل آ رہا ہے، کونو بردن و سلاما، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا. پھر امتحان پڑا، بڑھاپے میں اولاد ملی، اتنی دعاؤں کے ساتھ اولاد ملی، اور وہاں پہ امتحان آ گیا کہ چلو جی چھری پھیرو، اب اس کو ذبح کر دو. کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان لیے ان کے، اور کیسے کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات پہ سمینا و اپانا کرتے رہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے لیے دے رہے کہ دیکھو ان کو کہ وہ کیسے قانت تھے. تو تم بہانے کس چیز کے کر رہے ہو؟ للہ حنیفہ، وہ اپنے رب کے لیے، ان کو پتا تھا کہ ان کا رب کون ہے. تمہیں بھی پتہ لگ گیا ہے اب تم کتنے قانت ہوتے ہو اور کتنے حنیف ہوتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَلَمْ